اپنے وجود اور اپنے حقوق کے لیے لڑو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتوں کو بچاتے ہوئے اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے برے حالات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کی عزت کریں۔ عزت ایک آئینے کی مانند ہے، جتنا آپ اسے دوسروں کو دکھائیں گے اتنا ہی یہ آپ پر نظر آئے گی۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ خاموشی انسان کو باوقار بناتی ہے اور بےہودہ گوئی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اسے اندازے سے زیادہ معاوضہ ملے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلودہ کر دیتی ہے، اس لیے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا کرو۔ شرافت عقل و آداب سے ہے، نہ کہ انسان کے مال و نسب سے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ جو لوگ تکلیف کی توقع رکھتے ہیں انہیں تکلیف ہی ملتی ہے۔ دل میں داخل ہونے والی سب سے پہلی چیز خیال ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اس خیال پر پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس خیال کو عمل میں لاتے ہوئے کام کرتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، مگر ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ روحانیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو نفس سمندر اور خواہشات کی جمیلوں کو قابو میں رکھو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون ہے۔ خود کو تکلیف دینے والی چیزوں کو واضح رکھو۔ کسی بھی چیز کا علاج چاہتے ہو تو کام کی رغبت پر مکمل توجہ دو۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکالیف برداشت نہیں کر سکتا اسے عمر بھر جہالت کی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی انا ہے۔ جہالت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ زندگی میں سکھ چاہتے ہو تو ہر چیز کو ایسے قبول کرو جیسی وہ اصل حالت میں ہے۔ اپنی فطرت کے خلاف کام کرنا خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ انسان امیر نہیں دوسروں سے امیر بننا چاہتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ناشکری کرنے والے انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھی سوچ اچھے اعمال سے بھی بہتر ہیں۔ وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال میں لا کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر گھر کی عورت سمجھدار نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، اگر مرد سمجھدار نہ ہو اس گھر کی عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ منفی خیالات کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسی گڑبڑ ہے جو خود اعتمادی کو کم کرتی ہے۔
खूबसूरती चेहरे की नहीं, जुबान की देखें, क्योंकि जुबान ही आपकी पहचान करवाती है। अगर आप पुरसुकून रहते हैं तो आप अक्लमंद हैं, लेकिन अगर आपका मिजाज गर्म है तो आप सिर्फ ये जाहिर करते हैं कि आप कितने बेवकूफ हैं। हर तूफान आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपके रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। जिंदगी की मुनाफकत ज़्यादा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। रिश्ता फिर जुड़ जाएगा, भरोसा कभी नहीं जुड़ता। अगर तुम कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं करते जिससे सोते हुए भी कमाई जारी रहे, तो फिर तुम्हें अपनी मौत तक मेहनत करते रहना पड़ेगा। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोल कर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। जहालत को नजरअंदाज करना समझदारी है, जहालत को दरगुजर करना दरवेशी है, और जहालत को ठीक करना अमामत है। गीबत यह है कि तू अपने भाई का उस चीज के साथ जिक्र करे जो उसे बुरी लगे। जो शख्स खुदा की बख्शी हुई दौलत में से खुदा के बंदों का हक नहीं निकालता, उसका माल नापाक है और माल के साथ उसका नफ्स भी नापाक है। अगर इंसान हक पर हो तो उसकी खामोशी सामने वाले के दिल को चीर देती है। नमाज अल्लाह ताला की अमानत है जो इसने बंदों के सपुर्द की हुई है। नाफ में लहसुन का रस एक कतरा सरसों के तेल का डालकर सोया करो, 100 साल तक पेट बाहर नहीं आएगा। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नजर रखो, बाज ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। अक्सर लोगों को अपने करीब मौजूद लोगों का इल्म नहीं होता और दूर के लोगों की फिक्र खाई जाती है। आपकी कीमत उस वक्त होती है जब आपकी जरूरत हो। झूठ, फरेब और बहाने आपको वक्ती खुशी तो देंगे, लेकिन मुस्तकबिल में आपको महंगा पड़ेगा। अमीर तरीन शख्स वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत हो, बल्कि वो है जिसकी जरूरत सबसे कम है।